السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور مدنی قاعدے کے وہ سارے پارٹ جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے پڑھائے ہیں الحمدللہ آپ نے سمجھ کر پڑھ بھی لیے ہوں گے۔ آج ہمیں مدنی قاعدے کا لاسٹ سبق پڑھنا ہے۔ یہاں تک ہم اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ چکے تھے، اب ہم کو یہاں سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، ان ساری چیزوں کی مشق کرتے ہوئے پڑھیں گے جن چیزوں کو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اور اگر آپ مدنی قاعدہ یا نورانی قاعدہ یا افضل القواعد پڑھے ہوئے ہیں تو آپ پلے لسٹ میں جا کر ایکسٹرا پارٹ سے شروع کیجئے۔ اس سبق کے پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ اماں پارہ شروع ہوگا۔ اماں پارہ ہم نے پہلے سے ایڈ کر دیا ہے، آپ پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اماں پارہ بھی مل جائے گا۔ ہم نے پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا اور چوتھا پارہ بھی ایڈ کر دیا ہے۔ آپ آگے بڑھنے میں جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ روزانہ ایک سبق، اگر زیادہ وقت ہے تو 2 سبق، اس سے زیادہ پڑھنے جائیں گے تو آپ کا سبق کچا رہے گا اور آگے جا کر آپ کو ہی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ PDF میں نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، رو کے نیچے زیر ہے، رکنے کی حالت میں جزمہ بن جائے گا، اور واو کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے۔ جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ والعصر، ممد د، اور یہاں پر گولتا ہے، رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی، ممدد۔ میم کو ذرا بھی نہ کھینچے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اس کو بالکل نارمل پڑھنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا۔ حب جم، جیم کو میم سے ملانا ہے، میم کے اندر ایک الف کے برابر گننا بھی کرنا ہے، اس لیے کہ میم پر تشدید آوے یا نون پر تشدید آوے تو ایک الف کے برابر گننا کیا جاتا ہے، اور 2 زبر یہ رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جاتا ہے۔ جم حب جم ما لہا، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ومن شر غاسق، ومن شر غاسق، اس کو بہت سے لوگ غاسق پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا غلط ہے، اس کو مخارج کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، غین کو اچھے سے پور پڑھنا ہے۔ ومن شر غاسق عنہم، یہ بہت ہی آسان ہے۔ نار ذات لہب، نار ذات لہب، 2 زیر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ اسی طرح ہجے کرنا ہے، جس طرح ہجے کرنا ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ نون الف زبر نا، رو الف 2 زبر رن، نارن، اس طرح ہجے کرنے جائیں گے تو جب آپ اماں پارہ یا قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے تو جب تک اس طرح ہجے نہیں کریں گے تب تک آپ قرآن پاک یا اماں پارہ پڑھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو آسان طریقہ یہی سکھاتے ہیں، ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی ہم یہی طریقہ بتاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت جلدی کیچ اپ کر لیتے ہیں۔ ابی لہبیوں وتب، ابی لہبیوں وتب، دوسرا بات جو پڑھیں گے اس کے اوپر جزم پڑھنا ہے، تشدید تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ وتب، حبلم مم مسد، اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، اور دونوں میم کے اوپر تشدید ہے لہٰذا دونوں میں گننا کر کے پڑھنا ہے۔ حبلم مم مسد، عشر، 2 زیر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا۔ بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، فی لوح، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 زیر کی تنوین آ گئی اور اس کے بعد تشدید والا حرف ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے بتا دیا تھا کہ تنوین کے بعد چاہے 2 زبر کی تنوین ہو، 2 زیر کی ہو یا 2 پیش کی ہو، اس کے بعد تشدید والا حرف آتا ہے تو 2 زبر کی جگہ صرف 1 زبر، 2 زیر کی جگہ 1 زیر اور 2 پیش کی جگہ صرف 1 پیش ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فی لوح، یہاں پر ہن لکھا ہوا ہے لیکن ہن ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں ہم پڑھنا ہے۔
فی لوح محفوظ. ذو کو اچھے سے پور پڑھیں گے اور دو زیر کی تنوین جزم سے بدل جائے گی رکنے کی حالت میں. فیہا ابدا، ہا یہاں پر مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. فیہا ابدا، دو زبر کی تنوین کو رکنے کی حالت میں الف مدہ بنا کر پڑھنا ہے. انشاء اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو پور پڑھا جائے گا اور شاء اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. انشاء اللہ. سبحان ربک، سبحان ربک. رو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے اس لیے کہ رو کے اوپر زبر ہے اور اگر پیش ہوگا تو بھی پور پڑھیں گے. رب العزتی، سبحان ربک رب العزتی. الف کو چھوڑ دیں گے، باقی زیر کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے. یہاں پر میم مشدد کا گنہ ہوگا اور کیوں ہوگا ہم نے اوپر بھی بتا دیا، ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتاوے تاکہ ہم بھی سمجھ پاوے کہ آپ لوگ کیسا سمجھ رہے ہیں. اما یصفون، اما یصفون. تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ٹکڑا کر کے یاد کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا یاد ہو جاوے تو پھر پورا پڑھنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وسلام علی، لام کو لام سے ملانا ہے، بیچ میں یا اور الف کو چھوڑ دینا ہے اس لیے کہ جس حرف پر حرکت نہیں ہوتی اس حرف کو نہیں پڑھا جاتا. اب دیکھ سکتے ہیں کہ صلا یہاں پر الف کو پڑھا گیا حالانکہ اس کے اوپر بھی حرکت نہیں ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہے. صرف الف مدہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں الف کو پڑھا جاتا ہے تبھی وہ الف مدہ ہوتا ہے. وسلام علی المرسلین، یہاں پر رو کو پور پڑھا جائے گا. مرسلین. وسلام علی المرسلین. یہاں پر رو ساکن کو پور پڑھیں گے. پور کیوں پڑھیں گے اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آج کے سبق میں ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائے. والحمد للہ رب رو کے اوپر زبر ہے، رو کو پور پڑھا جائے گا. رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. یہ مجلس کے ختم ہونے کی پوری دعا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. یہاں تک الحمدللہ ہمارا مدنی قاعدہ مکمل ہو چکا. آج کا یہ سبق یاد کرنے کے بعد آپ اماں پرا اسٹارٹ کیجئے اور روزانہ ایک ایک سبق اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہے. انشاءاللہ آپ جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھے سے مدنی قاعدہ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ پورا نہیں پڑھے ہیں، بیچ میں سے پڑھے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے تھوڑی محنت لگے گی، پورا پڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد اماں پارا شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو زیادہ نہیں تو 2-4 دوستوں کو ضرور شیئر کرے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر لے. جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.